بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ زندگی بھر تنگی اور پریشانی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت اترے، رزق میں برکت آئے، گھر میں سکون ہو اور آپ کی محنت کا پھل ضائع نہ ہو، تو آج کی یہ بات آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جو سننے میں تو بہت عام لگے گی، مگر آپ نے اسے دل سے سن لیا نا تو یقین کریں آپ کے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو جائے گی۔ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا اور آپ خود سے کہیں گے ہم نے اتنے قیمتی مہینے کو غفلت میں کیوں گزار دیا۔ بات شعبان کی ہے، وہ مبارک مہینہ جو آہستہ آہستہ ہمیں رمضان کے دروازے تک لے جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ شعبان کو صرف ایک درمیانی مہینہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شعبان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک موقع ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے کی تقدیر کے کئی دروازے کھول دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ خود بھی سنجیدگی دکھائے۔ ناظرین کرام، شعبان میں کیے گئے چھوٹے چھوٹے فیصلے، چھوٹے عمل اور بظاہر عام سی باتیں آنے والے مہینوں ہی نہیں بلکہ پورے سال کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر انسان تھوڑا سا بھی سمجھداری سے قدم اٹھا لے تو غربت کی جڑیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر یہی مہینہ غفلت میں گزر جائے تو پھر رمضان بھی آ جائے مگر دل وہی رہتا ہے، گھر وہی رہتا ہے، حالات وہی رہتے ہیں۔ ذرا سچ سچ بتائیں، کتنی بار شعبان آیا اور گزر گیا، ہم نے کپڑے خریدے، سامان خریدا، دنیا کی چیزیں لی، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس مہینے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اگر نہ لی جائے نا تو انسان کی زندگی میں برکت رک جاتی ہے۔ پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، رزق ملتا ہے مگر ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے، کمانا ہوتا ہے مگر خرچے کم نہیں ہوتے، گھر ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، اور انسان تھک کر آخر میں یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو کوئی جادو نہیں بتانے والا، نہ کوئی ٹوٹکا، نہ کوئی فضول دعویٰ، میں آپ کو ایک ایسی حکمت بتانے والا ہوں جو ہمارے بزرگوں کے تجربات میں بھی ہے اور دین کی سمجھ میں بھی۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جان لیتا ہے نا وہ پھر زندگی میں کروڑوں نہیں اربوں میں کھیلتا ہے۔ اور اسی لیے میں آج کھل کے کہہ رہا ہوں، شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ غربت، تنگی اور پریشانی آپ کے گھر سے جانے میں دیر نہیں لگائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ تو ناظرین کرام، پہلی چیز ایسی ہے کہ اگر آپ نے اسے نظر انداز کر دیا نا تو آپ کی بہت سی محنت ضائع ہو سکتی ہے، اور دوسری چیز ایسی ہے کہ اس کا تعلق سیدھا آپ کے رزق کی برکت سے ہے۔ تیسری چیز وہ ہے جسے گھر میں لانے سے گھر کے ماحول میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ایسی ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں یہی چیز زندگی بدل دیتی ہے۔ اور پانچویں چیز، یہ تو وہ راز ہے جو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا مسئلہ صرف ایک ہی چیز کی کمی کی وجہ سے ہو اور آج وہ کمی پوری ہو جائے۔ تو پیارے بھائیو، آخر یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ کیا یہ کوئی قیمتی اشیاء ہیں؟ کیا یہ صرف امیروں کے لیے ہیں؟ یا یہ ایسی سادہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہم کبھی توجہ ہی نہیں دیتے؟ یاد رکھیے، برکت کا تعلق قیمت سے نہیں، نیت سے ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ نیت جڑ جائے نا تو تھوڑی سی خریداری بھی زندگی کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ یہ راز ہر اس شخص کے لیے نہیں جو صرف سننا چاہتا ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو سمجھنا اور پھر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر میں ان 5 چیزوں کا تفصیل سے ذکر کروں گا، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ شعبان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ اعمال اٹھائے جانے کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے، اور آنے والی برکتوں کی بنیاد رکھنے کا مہینہ ہے۔
اگر اس مہینے میں ان 5 چیزوں کو نظر انداز کر دیا نا تو ممکن ہے آنے والا وقت صرف تنگی، پریشانی اور حسرتوں کے ساتھ گزرے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس شعبان کو غفلت میں نہیں گزارنا، کیونکہ شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ نمبر 1، مٹی کا برتن یا پیالہ۔ ناظرین کرام، شعبان کے مہینے میں جو 5 چیزیں انسان کو آنے والی تنگ دستی سے بچا سکتی ہیں نا، ان میں سب سے پہلی چیز مٹی کا برتن یا پیالہ ہے۔ یہ چیز بظاہر بہت سادہ، معمولی اور عام سی لگتی ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسا روحانی پیغام پوشیدہ ہے نا جو غربت اور بے برکتی کے کئی دروازے بند کر دیتا ہے۔ مٹی کے برتن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور اسی مٹی میں لوٹ جائے گا۔ جب انسان اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے تو وہ رزق کی طلب میں عاجزی اختیار کرتا ہے اور عاجزی ہی اللہ کی رحمت کو قریب کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ مٹی کا برتن اسی قناعت کی علامت ہے، لہٰذا شعبان کے مہینے میں مٹی کا برتن یا پیالہ خریدنا محض ایک چیز خریدنا نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سرمایہ کاری ہے۔ یہ ہمیں سادگی، قناعت اور اللہ کی نعمتوں کی قدر سکھاتا ہے۔ اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ خواہشات کی بھوک، بے سکونی اور بے برکتی رہ سکتی ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں مٹی کا برتن خریدنا آپ کے رزق کو مضبوط کرنے اور آپ کی زندگی میں برکت لانے کا ایک ایسا عمل ہے نا جو دیر تک اثر کرتا ہے۔ مٹی کے برتن میں انسان کی زندگی کے 2 اہم سبق بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، عاجزی اور قناعت۔ شعبان کا مہینہ ہمیں رمضان کی طرف لے جاتا ہے اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں بھوک، پیاس اور قناعت کا سبق ملتا ہے۔ اگر ہم شعبان میں مٹی کے برتن کو اپنی زندگی میں جگہ دینا تو یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ رزق صرف دولت نہیں بلکہ سیدھی سادی زندگی بھی ہے۔ مٹی کے برتن سے انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جو بھی ہے وہ کافی ہے اور قناعت ہی برکت کی پہلی کنجی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو گے نا اللہ اس سے بڑھا کر واپس دے گا۔ مٹی کے برتن کے ساتھ یہ نیت جڑتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی اور صدقے کی طرف بڑھیں گے اور اللہ کی نعمتوں پر قناعت کریں گے۔ نمبر 2، نئی چپل یا جوتا مسجد کے لیے۔ ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی عملی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی آہستہ آہستہ نماز کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد کا رخ بڑھ جاتا ہے، فجر، مغرب اور عشاء میں حاضری کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب بندہ اللہ کے گھر کا قصد کرتا ہے تو کیا وہ ظاہری تیاری کے بغیر جا سکتا ہے؟ کیا رب کے دربار میں پیش ہوتے وقت وقار، صفائی اور سلیقہ کوئی معنی نہیں رکھتا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں صاف ستھری نئی چپل یا جوتا شعبان کے مہینے میں ایک خاص اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے اولاد آدم، ہر نماز اور ہر مسجد کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زینت میں لباس کے ساتھ ساتھ صفائی، سلیقہ اور ظاہری وقار بھی شامل ہے۔ جب بندہ پرانے ٹوٹے ہوئے گندے جوتے یا چپل پہن کر مسجد جاتا ہے نا تو نہ صرف اس کی اپنی طبیعت بوجھل رہتی ہے بلکہ دوسروں پر بھی اچھا تاثر نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعمتوں کی قدر کرنے کی تعلیم دی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتوں کی صفائی اور درستگی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے گھر کی طرف باوقار انداز میں جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے راستوں میں بھی وقار پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ وقار صرف لباس میں نہیں نیت میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ شعبان اور رمضان میں مساجد آباد ہوتی ہیں، لوگ زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں۔ اگر ایسے میں بندہ پرانی بدحال چپل یا جوتے کے ساتھ مسجد آتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اور یہی احساس آہستہ آہستہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی غربت اور محرومی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس جب بندہ شعبان میں خاص طور پہ مسجد کے لیے ایک صاف ستھری نئی چپل یا جوتا خریدتا ہے نا تو یہ صرف خریداری نہیں رہتی بلکہ ایک اعلان بن جاتی ہے کہ میں اب
اللہ کے گھر کا باوقار مہمان بننا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، جو شخص اللہ کے گھر کے آداب کا خیال رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے رزق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں نئی صاف ستھری چپل یا جوتا خریدنا محض ظاہری تیاری نہیں، بلکہ غربت کے احساس کو ختم کرنے اور رزق میں وقار پیدا کرنے کا ایک خاموش مگر گہرا عمل ہے۔ تیسرا میرے بھائیوں ہے کھجور۔ ناظرین کرام، شعبان کے مہینے میں جن 5 چیزوں کو خریدنا انسان کو آنے والی تنگ دستی سے بچا سکتا ہے نا، ان میں سے تیسری بظاہر سادہ مگر حقیقت میں نہایت گہری اور بابرکت چیز کھجور ہے۔ کھجور صرف ایک غذا نہیں، بلکہ یہ سنت نبوی، برکت رزق اور رحمت الہی کی علامت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ذکر خاص نعمت کے طور پہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کھجوروں کے درختوں سے تمہارے لیے پھل اور رزق ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کھجور محض خوراک نہیں، بلکہ رزق کے نظام سے جڑی ہوئی ایک خاص نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو پسند فرماتے تھے اور اسے غذا کا اہم حصہ بناتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر بھوکا ہے۔ غور کیجئے، یہاں بھوک سے مراد صرف پیٹ کی بھوک نہیں، بلکہ برکت کی بھوک بھی ہے۔ شعبان چونکہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کھجور خریدنا دراصل آنے والی برکتوں کو خوش آمدید کہنے کا مترادف ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص برکت والی سنتوں کو وقت سے پہلے اپناتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی وسعت پیدا فرماتا ہے نا میرے بھائیوں، جس کا اس سے خود اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ سنت سے جڑی ہوئی معمولی چیز بھی انسان کو بڑے بڑے فتنوں اور تنگیوں سے بچا لیتی ہے۔ پیارے بھائیوں، کھجور چونکہ روزہ کھلوانے کی سنت بھی ہے اور صدقے کی بہترین شکل بھی، اس لیے شعبان میں اس کی خریداری دل، گھر اور رزق تینوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھجور تو رمضان میں خریدی جاتی ہے، شعبان میں اس کی کیا ضرورت؟ تو یاد رکھیے، برکت ہمیشہ تیاری میں ہوتی ہے، تاخیر میں نہیں۔ جو شخص شعبان میں کھجور خرید کر نیت باندھ لیتا ہے نا، اس کے گھر میں رحمت کا نزول پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں شعبان میں کھجور آ جاتی ہے نا، وہاں غربت ٹھہرتی نہیں، رزق آتا ہے مگر بے برکتی نہیں آتی۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ شعبان کے مہینے میں کھجور خریدنا محض ایک خریداری نہیں، بلکہ غربت کے دروازے بند کرنے اور رزق و برکت کے راستے کھولنے کا ایک خاموش مگر نہایت طاقتور عمل ہے۔ اب چوتھی چیز جو ہے نا میرے بھائیوں، وہ ہے تسبیح۔ ناظرین کرام، شعبان کے مہینے میں جن 5 چیزوں کو خریدنا انسان کو آنے والی تنگ دستی، بے برکتی اور دل کی ویرانی سے بچا سکتا ہے نا، ان میں چوتھی نہایت اہم چیز تسبیح ہے، یعنی ذکر کے دانے۔ تسبیح بظاہر چند دانوں کا ایک ہار ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہ بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ، ایک خاموش فریاد اور ایک مسلسل تعلق کی علامت ہے۔ شعبان چونکہ اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں تسبیح کا اختیار کرنا دراصل اپنے اعمال کو وزنی اور اپنے نام کو قبولیت کے قریب لے جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کی تاکید فرماتے ہیں۔ تسبیح دراصل اسی ذکر کو زندگی کا حصہ بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اور شعبان میں اس کی خریداری اس نیت سے ہوتی ہے کہ آنے والا وقت غفلت میں نہیں بلکہ یاد الہی میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو نہایت اہم عمل قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے بھائیوں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے نا اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یہ حدیث واضح کر دیتی ہے کہ ذکر صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ روح کی زندگی ہے۔ جس گھر میں تسبیح آ جاتی ہے نا، وہاں غفلت کی موت کم اور روحانی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہی روحانی زندگی رزق میں برکت کا سبب بھی بنتی ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ ذکر وہ کنجی ہے جو دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ جس نے اللہ کو یاد رکھا نا، اللہ نے اس کی ضروریات کو یاد رکھا۔ شعبان میں تسبیح خرید کر اس سے معمولی بنانا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے رب سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ غفلت نہیں اختیار کرے گا۔ اور یاد رکھیے،
جو رب کو یاد رکھے رب اسے کبھی محتاج نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر شعبان کے مہینے میں تسبیح کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ محض ایک چیز کا چھوٹ جانا نہیں بلکہ ذکر، سکون اور برکت کے ایک دروازے کا بند ہو جانا ہے۔ شعبان میں تسبیح خریدنا اور ذکر کو اپنا لینا غربت کے اندھیروں سے نکل کر رزق اور اطمینان کی روشنی کی طرف قدم بڑھانے کے مترادف ہے۔ پانچویں چیز میرے بھائیوں وہ ہے آٹا یا اناج صدقے کے لیے۔ ناظرین کرام، شعبان کے مہینے میں جن 5 چیزوں کو خریدنا انسان کو آنے والی تنگ دستی، بے برکتی اور مسلسل محتاجی سے بچا سکتا ہے نا، ان میں 5ویں نہایت اہم چیز آٹا یا اناج ہے، وہ بھی خاص طور پر صدقے کی نیت سے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام میں رزق کا تعلق صرف محنت سے نہیں بلکہ دینے سے بھی ہے۔ جو ہاتھ دینے کے لیے اٹھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو کبھی خالی نہیں چھوڑتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ خود بتا رہے ہیں کہ ایک دانہ دینے سے 700 دانے لٹائے جاتے ہیں۔ آٹا یا اناج تو ویسے ہی دانے کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی نسبت رزق کے ساتھ اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ الفاظ سننے میں سادہ ہیں مگر حقیقت میں یہ غربت کے خلاف سب سے بڑا اعلان ہے۔ شعبان چونکہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں آٹا یا اناج خرید کرنا، کسی غریب، مسکین یا ضرورت مند تک پہنچانا دراصل آنے والی مہینوں کی مہنگائی، تنگی اور پریشانیوں سے بچاؤ کا سامان ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی بھٹی کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے صدقے سے زیادہ رزق کو بڑھانے والی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آٹا چونکہ بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اس کا صدقہ دلوں پر بھی اثر کرتا ہے اور دعا کی شکل میں واپس لوٹتا ہے۔ یاد رکھیے، شعبان میں آٹا خریدنا محض ایک سماجی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی سرمایہ کاری ہے۔ اگر اس مہینے میں صدقے کی نیت سے یہ چیز گھر میں آ گئی نا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے غربت کے راستے میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، اور اگر اسے نظر انداز کر دیا گیا تو پھر شکایت صرف حالات سے نہیں بلکہ اپنی کوتاہی سے بھی ہونی چاہیے۔ شعبان میں آٹا صدقے کی نیت سے خریدنا رزق کے بند دروازے کو کھولنے کا ایک آزمودہ اور بابرکت ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر آپ نے اپنے اندر ایک چھوٹا سا فیصلہ کر لیا نا تو آپ کی زندگی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس مہینے میں لوگ عموماً دنیاوی خریداریوں، چھوٹی موٹی ضروریات اور عادی معمولات میں مصروف رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شعبان میں ایک خاص چیز ہے جو آپ کی زندگی کے کئی مسائل کا حل بن سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں تنگ دستی، پریشانیاں، بیماریاں اور بے برکتی کا دور ختم ہو جائے تو آپ کو اس مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنی ہوں گی۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان سال بھر کی محنت کے باوجود غربت کے گھڑے میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں صرف چیزیں نہیں بلکہ ایک طرح کے روحانی حکمت، برکت کی کنجی اور زندگی کو سنوارنے والا عمل ہے۔ اگر آپ ان 5 چیزوں کو خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف بڑھنے لگتی ہیں، آپ کے رزق میں برکت، آپ کے گھر میں سکون اور آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ مگر اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو نظر انداز کر دیا نا تو آپ کی زندگی میں تنگی، پریشانی اور بیماریوں کا دور شروع ہو جاتا ہے اور آپ ہر وقت محتاجی اور بے سکونی میں رہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، شعبان میں یہ 5 چیزیں خریدنا ایک قسم کی تیاری ہے۔ یہ تیاری صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ شعبان میں بھی اور رمضان میں بھی عبادت کرنے لگتے ہیں، مسجدوں میں جانا شروع کرتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی زندگی میں وہی تنگی، وہی پریشانی اور وہی بے برکتی برقرار رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ صرف عبادت کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اپنے دل، اپنے گھر اور اپنے رزق کے لیے برکت کی تیاری نہیں کرتے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ 5 چیزیں آپ کے کام آتی ہیں۔
تو پیارے بھائیو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔